السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بلڈ کینسر کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس کی ساری ڈیٹیل، اس کی ساری تفصیل، یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا کرنا چاہیے، کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ اس مرض کو دور کرنے کے اندر اپنی طاقت رکھتی ہیں، کون سی ایسی ادویات ہیں جن کا استعمال اس مرض میں مفید ثابت ہوتا ہے، کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس مرض کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے، بلڈ کینسر۔ بلڈ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر خلیات، یعنی جسم کے اندر جتنے خلیے پائے جاتے ہیں، جتنے سیلز پائے جاتے ہیں، ان کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ باغی ہو جاتے ہیں تو ان کی جسامت کے اندر، ان کی کیفیت کے اندر تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بلڈ پورے جسم کے اندر وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی جسم کے ہر حصے کے اندر بلڈ موجود ہے، تو یہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے یہ نمودار ہو سکتا ہے، وہاں پہ یہ مرض کی شدت ہو سکتی ہے، یعنی جو جسم کا حصہ کمزور ہوگا یہ وہاں پہ زیادہ حملہ آور ہو جائے گا۔ تو اس کا بنیادی طور پہ آغاز کے اندر تو اس کا کوئی ایسا یہ تشخیص نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ہی یہ تیسری چوتھی سٹیج میں جب پہنچتا ہے تو یہ اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جدید علاج کے اندر بلڈ تبدیل کیا جاتا ہے، بلڈ نیا لگایا جاتا ہے، اگلا بلڈ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس کا دورانیہ مرض کو دور کرنے میں بہترین ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن اصل مرض دور نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر کون سی ایسی جو علامات ہوتی ہیں یا اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسباب کے اندر تو یہ کہہ لیں کہ یہ کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے، جب بھی جسم کے اندر خلیات کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو بھی کسی بھی شخص کو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں مرد کو تو ہو سکتا ہے، فلاں مرد کو نہیں ہو سکتا، یا فلاں خاتون کو تو ہو سکتا ہے، فلاں خاتون کو نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ اس کی عمر کا تعین بھی نہیں ہے، یہ چھوٹوں سے لے کے بڑی عمر کے افراد تک یہ تمام لوگوں کو یہ بلڈ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر جسم ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، مدافعاتی نظام ایسا ایسا کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے اندر طاقت محسوس نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا چلنے سے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، دماغی طور پہ ایسا مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے، پنڈلیوں کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی چلتا ہے تو جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی کیفیات ایسے آدمی کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کا وہ مریض بن جاتا ہے، جگر اپنا صحیح افعال سر انجام نہیں دیتا ہے، یعنی جتنے اعضاء رئیسہ ہیں وہ تمام کے تمام کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو بلڈ کے اندر پورے جسم کے اندر جب سرکولیٹ کرتا ہے تو تمام اعضاء، جتنے اعضاء رئیسہ ہیں یہ تمام پہ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ مرض کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو؟ تو ان میں جتنی بھی یہ کڑوی غذائیں، جن کے اندر کریلا ہے، جن کے اندر یہ چونگیں جو سردیوں میں عمومی طور پہ آتی ہیں، یا اور اس طرح کی جو جتنے یہ فروٹس وغیرہ ہیں یا جتنی سبزی ہیں، اگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مرض کو دور کرنے میں وہ بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو بلڈ کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا غذا، خاص طور پہ ان کی غذا کو مرتب کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی غذائیں ان کو کھلائی جائیں۔ جو نارمل غذا، جلدی ہضم ہونے والی غذا جو ہے وہ ایسے مریض کو کھلائی جائے، ٹھوس غذاؤں سے ایسے مریض کو بچایا جائے، اور جوسز جو ہیں، فریش جوسز جو ہیں ان کا استعمال کروایا جائے، جتنے کولا ڈرنکس ہیں وہ تمام ایسے مریض سے دور کر دیے جائیں، جتنے ڈبہ بند جوسز ہیں ایسے جوسز بالکل ایسے مریض کو بالکل نہ دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس کی غذا کے اندر خاص طور پہ یہ جو کشمش جو ہے اس کا پانی، یعنی کشمش کو رات کو آپ بھگو کے رکھ دیں اور صبح اس کا پانی نکال کے ایسے اگر آپ مریض کو اگر آپ دینا شروع کر دیں
تو ایسا ایسا اس کی انرجی بحال ہوگی، اس کی جسم کے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انجیر کا استعمال جو ہے، یہ انجیر کا استعمال جو ہے یہ بھی ایسے مریض کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بلڈ کو صاف کرنے والی ادویات، دیسی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، جن کے اندر خاص طور پہ اشبا، تماسا، یہ اشبا ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، تماسا اس طرح ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اگر ان دونوں کو ملا کے اگر ڈیلی روٹین کے اندر اگر 2 تولہ کی مقدار میں اگر یہ آپ پاؤڈر تیار کرتے ہیں، تو یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ تیسرا حصہ جو ہے، یہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں صبح دوپہر شام اگر ایسے مریض کو آپ کھلاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں اس کے اثرات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہترین بلڈ کینسر کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو۔ اس کے علاوہ دھماسا کا استعمال اور بھی مختلف طریقوں میں کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ 2 تولہ کی مقدار میں آپ اس کو 1.5 لیٹر یا 1 لیٹر پانی کے اندر آپ بھگو کے رکھ دیں، اور روزانہ یہ کہہ لیں کہ دن میں وہ پانی آپ نے 1 لیٹر 1.5 لیٹر وہ آپ نے ختم کرنا ہے، یعنی رات کو آپ بھگو کے رکھ دیں اور سارا دن آپ نے اسی میں سے وہ پانی پیتے رہنا ہے، یعنی یہ لگاتار آپ نے دن کے اندر پینا ہے، یعنی 5-6 مرتبہ یہ آپ کم از کم آپ پئیں، یعنی شام تک وہ پانی آپ ختم کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایسا آپ کے جسم کے اندر جتنا یہ بلڈ کینسر کے جتنے ایسے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور بلڈ آپ کا صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خون کے اندر جتنے ایسے فاسد مادے اگر موجود ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو برگ نیم ہے، یعنی جو نیم کا درخت جو ہے، اس کی جو پتے ہوتے ہیں، یہ بھی اس مرض کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی ان کا بھی استعمال اگر آپ ڈیلی روٹین میں 3-4 پتے اگر منہ میں رکھ کے چباتے ہیں، ان کو آگے گزار دیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کے اس مرض کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہلدی۔ اگر آپ ہلدی کا استعمال اگر آپ ڈیلی روٹین میں کم از کم 1000 ملی گرام والا جو کیپسول ہے، اگر دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ ڈیلی روٹین میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی خون کے اندر جتنے ایسے جو عناصر ہیں جو کینسر کا سبب بن رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ یعنی ہلدی بہترین ایک دوائی بھی ہے اور غذا بھی ہے، اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بلڈ کینسر کو بھی دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ باقی ریسرچ اور جاری ہے اس مرض کے بارے میں، کیونکہ یہ آج کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے موذی امراض سے ہمیں بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔